حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، قاعدہ ہوگا اظہار حلقی کا۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، قاعدہ ہوگا اظہار حلقی کا، نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ینمو یا یومن میں سے میم آ رہا ہے، قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنہ کا، دو زبر کی تنوین کو میم متحرک میں میم میں مدغم کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، مرج کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ جہاں پہ مسٹیک ہوگی میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ پہلی لائن کا ہی آپ کریں۔ میم ایک سیکنڈ، تنوین کے بعد رو، میم ایک سیکنڈ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتاتی ہوں۔ میم تنوین کے بعد کون سی تنوین ہے؟ کون سی تنوین ہے؟ دو زبر کی تنوین، دو زبر کی تنوین کے بعد جی جی، دو زبر کی تنوین کے بعد یرملون کا را آ رہا ہے ادغام بلا غنہ۔ فرسٹ لائن کا، فرسٹ لائن کا کریں، فرسٹ لائن کا کریں، فرسٹ لائن کا، فرسٹ لائن میں جو ہے وہ والا کریں، عجبن والا۔ دو تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آ رہا ہے، تو حروف حلقی میں سے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو ہم اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کسے ظاہر کر کے پڑھیں گے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون تنوین کو۔ یہاں پہ ہمیں نون نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کو مینشن کریں گے، یہ تنوین کے اندر جو نون چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ تو ایک بار اور بتاتی ہوں، نون دوسرا کون سا ہے؟ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور قاعدہ کون سا ہوگا؟ قاعدہ نون۔ قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار حلقی۔ حروف حلق، اظہار حلقی۔ اظہار حلقی قاعدے کا نام ہے، حروف حلقی حروف کا نام ہے، لیٹرز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جی، حروف حلقی اظہار حلقی، جی۔ میں ایک بار اور بتاؤں، ایک بار اور بتاتی ہوں۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار حلقی جائزہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ والا بتائیں۔ ایک سیکنڈ۔ دو زبر کی تنوین کے بعد یرملون کا میم آ رہا ہے تو ہم اس کو میم مخفا میں مرج کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام کیا ہے؟ قاعدے کا نام ہے ادغام معلونا، ٹھیک ہے۔ میم المخفا جو ہے نا وہ اقلاب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی دیکھیں آپ نے اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ینمو میں سے یا حروف یومن میں سے، حروف یومن کون سے ہیں؟ یا و میم نون، ٹھیک ہے۔ یومن یہ اس کا مجموعہ ہے، حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، دو زبر کی تنوین کو یا نون تنوین کو میم میں مدغم کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مدغم کا مطلب ہے مرج کر کے۔ ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ینمو میں سے میم آ رہا ہے، قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنہ کا، نون تنوین کو میم کے اندر ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یا مدغم کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوشش کریں نیکسٹ لائن میں، اب یہ جو ہے نا کلمہ احدن، اس میں بتا دیں، دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام کا لیٹر را آ رہا ہے تو ہم ادغام بلا غنہ کے حروف میں سے، ادغام بلا غنہ کے حروف میں سے لیٹر را آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو را میں را میں مدغم کر کے پڑھیں گے۔ ایک سیکنڈ اپنی بات پہلے کے لکھ لوں نا، میں بھول جاؤں گی۔ آپ نہ لکھیں نہیں، آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دوں گی تو آپ اس میں سے نا
بے شک نوٹ کر لیجیے گا، لیکن ابھی نا آپ نے لکھنا نہیں ہے، ابھی آپ صرف سن کے نا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد نا بعد میں لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ادغام بلا غنہ کے حروف میں سے را آ رہا ہے، نون تنوین کو را کے اندر مدغم کر کے بغیر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوشش کریں، پھر میں آپ کی کریکشن کرتی ہوں۔ جی، دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کا قاعدے میں سے را آ رہا ہے تو نون تنوین کو ہم را میں مدغم کر کے پڑھیں گے، بغیر بنا غنہ کے پڑھیں گے، ہاں ٹھیک ہے، گڈ، آگے بغیر چلیں، غنہ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، راشدن اذن، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو اظہار کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، گڈ، آگے قاعدہ چلیں، ہے اظہار حلقی۔ ٹھیک ہے، صحیح، اذن بشرن، جی ایک سیکنڈ، دو زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کا پا آ رہا ہے تو ہم اس کو میم المخفی میں کنورٹ کر کے پڑھیں گے۔ ہاں اچھا، میم المخفی میں کس کو بدلیں گے؟ نون کو میم میں کنورٹ کر کے ٹھیک ہے، پڑھیں گے۔ ہم کہیں گے نون تنوین کو میم المخفی میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ ایک دفعہ کریں، میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کے حرف میں سے با آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو میم المخفی میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کا پا آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو میم المخفی میں کنورٹ کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شاباش، آگے چلیں، بشرن بقرن، دو زبر کی تنوین کے بعد اقفا کا، میم پہلا وہ نام بھول گئی، اس کا کیا تھا؟ بشرن بطرا، ایک فرسٹ کا تھا جس میں، دیکھیں دو زبر کی تنوین کے بعد میم اس کا میم جو خوف ہے یہ اس کا ایک نام تھا نا، اقفا کے دو ٹائپس تھے تو پہلے ٹائپ کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ نہیں یہ میں یہ والا پوچھ رہی ہوں، بشرن بطرا، اس میں تو اخفا والا ہو رہی ہے۔ نہیں میم میں نیچے سمجھی جی۔ دو زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کا با آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو ایک سیکنڈ، دو زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کا با آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو میم المخفی میں ہم بول گئے میم المخفی میں بدل کر کنورٹ کر کے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اب یہ بتائیں حرسن قصصا، میں آپ کو قاعدے کا نام بتا دوں، یہ آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ جی پڑھیں، میم آپ کی وائس نہیں آ رہی، میم وائس نہیں آ رہی تھی آپ اس کو کریں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ اس کو کریں، اس کو ایکسپلین کریں۔ جی، دو زبر کی تنوین کے بعد اخفا کا قاف آ رہا ہے تو ہم نون تنوین کو موٹا پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ قاعدہ ہوگا اخفا حقیقی مفخمہ، نون تنوین کو چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، حروف اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے، قاف حروف مستعلیہ بھی ہے۔
قاعدہ ہوگا اخفاء حقیقی مفخمہ کا، نون تنوین کو چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. کوشش کریں. دو زبر کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 لیٹر میں سے قاف آ رہا ہے. قاف حروف مستعلیہ بھی ہے، تو دو زبر کی تنوین کو قاف میں چھپا کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. نون تنوین کو دو زبر کی تنوین کو دو زبر کی تنوین کو قاف میں نہیں چھپائیں گے. دو زبر کی نون تنوین ہے، بلکہ نون تنوین کو چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قاعدہ اخفاء حقیقی مفخم. ٹھیک ہے، مفخم. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا بھی کر لیتے ہیں. ہاں یہاں پہ آیا وصفن شططا. دو زبر کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 لیٹرز میں سے شین آ رہا ہے. شین آ رہا ہے تو نون تنوین شین حروف استفال میں سے بھی ہے. جی، حروف استفال میں سے بھی ہے، تو نون تنوین کو چھپا کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور قاعدے کا نام ہے اخفاء حقیقی مرقق. ٹھیک ہے، صحیح، گڈ، بارک اللہ فیکم. جی لائبہ. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس لائن کو ایکسپلین کریں. میم مجھے ابھی جوائن کیا ہے میں نے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا. اچھا چلیں آپ ایکسپلین کریں، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. بلکہ میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ نے اسی کے مطابق جو ہے نا کرنا ہے. جہاں پہ کریکشن ضرورت ہوئی میں انشاءاللہ کر لوں گی. دو زبر کی تنوین کے بعد، یہاں سے کر رہی ہوں، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. قاعدہ ہوگا اظہار حلقی کا، نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غنہ کے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ دیکھیں دو زبر کی تنوین کے بعد اقلاب کے با میں سے اقلاب کا با آ رہا ہے. نون تنوین کو میم المخفى میں بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیں اب یہاں تبعن اسفن یہاں سے پڑھیں. آپ کوشش کریں، میں آپ کے ساتھ میں کریکشن کروں گی. میم صرف قاعدہ بتانا ہے یا ایسے پڑھنا ہے؟ قاعدہ بتانا ہے، قاعدہ ایکسپلین کرنا ہے پہلے. ٹھیک ہے، پھر قاعدے کا نام بتانا ہے. میں کریکشن پھر آپ کی کر دیتی ہوں. دو زبر کیا تھا؟ دو زبر کی تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو اسے ہم تو حروف حلقے آ رہا ہے تو ہم اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے. نہیں، پہلے قاعدے کا نام لگائیں. دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو قاعدہ کون سا ہوگا؟ اظہار مطلب اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب بتائیں اس میں کریں گے کیا؟ نون تنوین کو اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں طبقاً ملکن، اس میں دو زبر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا ہے جو ہے حروف ینمو میں سے میم آ رہا ہے. حروف ینمو میں سے یا و حروف میم ینمو میں سے میم آ رہا ہے، تو اسے قاعدہ ہوگا اس کا ادغام مال ادغام غنہ مال غنہ. اب یہ بتائیں گے مال غنہ. اب اس کو کریں گے کیسے؟ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نون تنوین کا اس میں باریک غنہ کریں گے، وہ تو اخفا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد حروف ینمو میں سے میم آ رہا ہے. قاعدہ ہوگا ادغام مال غنہ کا، نون تنوین کو میم میں مدغم کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے.
نون تنوین کو مرج کریں گے میم کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. دوبارہ اس کو ایکسپلین کریں. دو زبر کی تنوین کے بعد یہ حروف ینمو میں سے یہی تھا نا میم؟ جی جی حروف ینمو بولیں گے. ینمو یا واو میم نون یہ اس کا بریک اپ ہے نا. یا واو میم نون یہ حروف ادغام الغنہ کے حروف ہیں. یومن یا ینمو. جی میں نے یومن سے یاد کیا تھا. یومن اسے اس میں حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے تو اسے ہم قاعدہ ہوگا ادغام غنہ کا. ادغام مال غنہ کا. ادغام مال غنہ کا اور نون تنوین کو اس میں میم میں مرج کر دیں گے. اور کیا کریں گے ساتھ میں؟ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے صحیح. چلیں اب آپ اس طرح کریں نا یہ والا کریں. ایک منٹ رکیں. سیکنڈ لائن میں ہے راشدن اذن بلکہ نہیں احدن راشدن اس کو کریں. یہ نون دو زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے یرملون میں سے یرملون تو اچھا چلیں آپ کہیں لام اور را میں سے. جی لام اور را میں سے را آ رہا ہے تو اسے ہم مرج کر کے پڑھیں گے. نون کی تنوین دو زبر کی تنوین کو را کے اندر را میں مرج کر کے پڑھیں گے بغیر اور اس میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا اب یہ والا کریں اور قاعدہ ہوگا ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے صحیح. اب کریں آپ ایک یہ والا وسطن شططا. دو زبر کی تنوین کے بعد بچے ہوئے 15 حروف میں سے اقفا کے 15 حروف میں سے اقفا کے 15 حروف میں سے حروف شین آ رہا ہے اور شین حروف اس میں استفال میں سے بھی ہے. شین حروف استفال میں سے بھی ہے تو اس کو ہم دو زبر کی تنوین کو نہیں ایک منٹ اس میں غنہ کریں گے. اخفا بھی کریں گے کیونکہ اخفا کا قاعدہ ہے نا. نون تنوین کو چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. نون تنوین کو چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے چلیں یہ والا کریں قصص حرسن قصصن. دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے قاف آ رہا ہے تو قاعدہ ہوگا ادغام غنہ کا. قاعدہ ہوگا